گویا فجر کی نماز میں بھی وہ دونوں جماعتیں موجود رہتی ہیں اور عصر کی نماز میں بھی وہ دونوں جماعتیں موجود رہتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر سے ملنے کا جو وقت ہے وہ فرشتوں کی آمد کا وقت ہے، فرشتوں کی آمد کا وقت ہے۔ تو اسی لیے شریعت مطہرہ میں خصوصی طور پر اس گھڑی کی، اس وقت کی عبادت کیا ہے، فرض کی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رات بھر تو وہ تھا جو اس سے پہلے کی نشستوں میں بیان کیا گیا۔ آپ صبح اٹھتے تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے، دعائیں پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں سے کیا ہے آنکھوں کا مسح کرتے، پھر آپ جاگ جاتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، گھر والوں کو جگاتے اور ترغیب بھی دی امت کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 8 رکعت نماز پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے اس کے ساتھ، تو کل ملا کر کیا ہے 11 رکعتیں آپ روزانہ پڑھتے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے۔ کبھی کیا ہے آپ انتظار میں ہوتے، مؤذن اذان دیتا تو اس کے بعد آپ اٹھ کر کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے سیدھے پہلو لیٹ جاتے، پھر اٹھ کر چلے جاتے اور جا کر کیا ہے فجر کی نماز بجماعت ادا فرماتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 626 میں امام بخاری نے باب من انتظر الاقامہ باب باندھا ہے کہ اس شخص کا بیان جو اقامت کا انتظار کرے۔ اس کے ضمن میں سیدتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاة الفجر قام فرکع رکعتین خفیفتین قبل صلاة الفجر بعد ان یستبین الفجر ثم اجتجع على شقه الایمن حتی یأتیہ المؤذن للاقامہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چونکہ رات بھر نوافل کا اہتمام فرماتے، تہجد کا اہتمام فرماتے، تو فجر کی اذان سے مؤذن جب خاموش ہوتے یعنی اذان دے چکے ہوتے مؤذن، تو آپ اپنے مکان ہی میں اٹھ کھڑے ہو جاتے اور فجر کی نماز سے پہلے یعنی فرض سے پہلے جب کہ فجر اچھی طرح کیا ہے نمودار ہو جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی کیا ہے 2 رکعات نماز ادا فرماتے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام دائیں کروٹ لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن جو ہوتے وہ تشریف لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام کو مطلع فرماتے کہ اقامت کا وقت ہو چکا ہے، آپ سے اجازت لیتے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کیا ہے مسجد میں تشریف لے جاتے، اقامت کہی جاتی، پھر جماعت سے نماز ادا ہوتی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت مبارکہ ہے۔ اس میں اجمالی طور پر بہت سے معمول آقا علیہ السلام کے یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات اس روایت میں یہ بات وعدے کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی اذان سے پہلے بیدار ہو جاتے، اور ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مؤذن کی اذان سے پہلے ہم بیدار ہو جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اذان کے بھی کچھ حقوق امت پر ہیں، اور اس کے حقوق یہ ہیں کہ مؤذن جس طرح اذان کے کلمات کہیں ہم بھی جواب میں کیا ہے اذان کے کلمات کہیں، الا یہ کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر جب مؤذن آئے تو اس وقت ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، پھر اذان ختم ہونے کے بعد درود ابراہیم وغیرہ پڑھیں، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، کیونکہ یہ برکت کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، اور جو اس طرح سے کرتا ہے کہ مؤذن کے اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد اذان کے بعد جو ہے دعائے اذان جو ہے وہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی اس میں انسان کے لیے 2 بشارتیں ہیں۔
ایک بشارت تو یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسی کے لیے ہے جو ایمان والا ہے۔ جو مومن نہیں ہوتا اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوتی۔ غیر مومن کے لیے شفاعت دنیا میں بھی شفاعت کی اجازت نہیں ہے اور آخرت میں تو ہوتی ہی نہیں ہے کافر کی شفاعت۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے نا، دو باتوں کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، کیا جب مؤذن اذان کہے تو یہ بھی وہ اذان کے کلمات کو دہراتا ہے، تو اذان کے کلمات دہرانے کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ پھر اذان کے کلمات ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر اذان کے بعد والی دعا وہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو شفاعت رسول اللہ علیہ وسلم کی کس کو واجب ہوتی ہے؟ جو مومن ہوتا ہے۔ تو گویا اس حدیث پاک میں اس بات کی بشارت ہے کہ جو بندہ نبی پاک کے اس حکم پر عمل کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور دوسری بشارت یہ ہے کہ روز محشر رسول اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے جسے رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو پھر لازمی طور پہ کیا ہے، وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس ایک عمل سے دو بشارتیں کیا ہے امت کو آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، جیسے صحیح مسلم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا اذان کا وہ عمل پابندی سے ہم کرتے رہیں، فجر ظہر عصر ہر جگہ، تو اس کی برکت سے بندے کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو کر کیا ہے وہ جنت الفردوس میں مقام پاتا ہے، اللہ کی جنتوں میں اسے مقام میسر آتا ہے۔ تو رات کا جو پہر گزر چکا جس میں ہماری عبادتیں ہو چکی، وہ سب ہونے کے بعد اب جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، صبح صادق کا وقت جس میں آسمان پر کیا ہے سفیدی طاری ہوتی ہے اور وہ سفیدی پھیلتی جاتی ہے، تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اگر اس وقت اگر ہم کہیں کھلے آسمان میں ہو تو اچھی طرح سے کیا ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں اسی لیے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس وقت ہم کھلے آسمان میں ہو، کھلے آسمان کے نیچے ہو تو ہمیں محسوس ہوگا کہ پہلے ایک سفیدی آتی ہے لمبائی میں، جسے صبح کاذب کہتے ہیں، ختم ہو جاتی ہو، تھوڑی دیر کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا آسمان روشن ہو گیا ہے، پھر کچھ ہی دیر میں کیا ہے پھر سے تاریکی چھا جاتی ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ اس کے فوری بعد صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہی فجر کا وقت ہے، اور جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے تو چوڑائی میں ہلکی ہلکی روشنی شروع ہوتی ہے، اور وہ شروع ہو کر روشنی ختم نہیں ہوتی، بس وہ روشنی کیا ہے اب پھیلتے جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے کیا ہے آسمان روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، زمین پر کیا ہے روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، تاریکیاں کیا ہے چھٹتی چلی جاتی ہیں، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ تو صبح صادق میں معمول مبارک کیا ہے آقا علیہ السلام کا، چونکہ آپ باوضو ہوتے تھے، رات بھر عبادت کر کے باوضو ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کی نیند میں امت کی نیند میں بڑا فرق ہے، کیونکہ نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، ہماری نیند جو ہے وضو کو توڑنے والی ہوتی، ہم سو گئے تو پھر لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم اٹھ کے جا کے کیا ہے وضو کریں، کیونکہ نیند من جملہ ان اسباب میں سے ایک ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن پیغمبروں کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید وضو نہیں فرماتے یا وضو فرماتے۔ بعض روایتوں میں اٹھ کے جا کے ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے، وضو فرمانے کا ذکر بھی ملتا ہے، تو وضو فرماتے، اس کے بعد کیا ہے 2 رکعت نماز گھر میں ادا فرماتے، آپ 2 رکعت نماز گھر میں ادا کر کے اس کے بعد کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ یہ لیٹنا بھی کیا ہے، چونکہ رات بھر آقا علیہ السلام جگے ہوئے ہوتے تو تھوڑا سا استراحت حاصل کرنے کے لیے، اس میں نیند نہیں ہوتی، دائیں کا پہلو کیا ہے لیٹ جاتے، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سو جانے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ لیٹ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، پھر سو جانے کا اندیشہ ہے تو پھر اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ رات بھر جاگ رہے اور عین فجر کے وقت سو جا رہے ہیں تو یہ مناسب بھی نہیں ہے اور شریعت کی مزاج کے خلاف بھی ہے۔ اسی لیے کیا ہے، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا معمول نہیں تھا، ایسا معاملہ بھی نہیں تھا، تو اسی لیے آقا علیہ السلام سیدھی کروٹ کیا ہے آپ لیٹ جاتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گھر میں سنت ادا فرماتے تھے، گھر میں سنت ادا فرماتے تھے۔ تو اس سے ایک سنت یہ بھی معلوم ہوتی ہے، ایسے تو کیا ہے
احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ سنتوں کو بنسبت مسجدوں میں پڑھنے سے گھروں میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اگر ممکن ہو سکے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ گھر میں پڑھنے کی نیت کرتے ہیں اور گھر میں جا کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسجد میں پڑھ لینا بہتر ہے، کیونکہ فضیلت کے حاصل کرنے کی نیت سے بالکل یا اس عمل کو ترک کر دینا یہ انتہائی برا ہے اس بات سے کہ آپ فضیلت کو چھوڑ کر کم از کم وہ عمل بھی کر لیں۔ اسی لیے مسجدوں میں بھی پڑھیں نماز تو ہو جاتی ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہم سنتیں ہیں نا گھروں میں پڑھیں، خاص طور پر فضل کی سنتیں، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنے کا اگر معمول بنائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ سیدھی سی بات ہے، جب فجر کی سنتیں آپ گھر میں پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو وضو بھی گھر سے ہوگا، اور وضو کر کے آپ فجر کی سنتیں پڑھ کے گھر سے نکلیں گے تو گھر میں وضو کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور گھر میں سنتیں پڑھنے کی جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ بخاری کی حدیث واضح ہے کہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا، آپ مسجد میں آ کر سنتیں نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھر میں پڑھتے تھے۔ چونکہ یہ حکم لازماً نہیں ہے، اسی لیے اگر کوئی آ کے مسجد میں وقت سے پہلے آ کے سنت پڑھتا بھی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، مسجد میں آ کے سنت پڑھتا ہے تو گناہ نہیں ہے، مگر اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت ہے اس میں۔ مسجد میں سنت پڑھ لینا بھی فضیلت کا باعث ہے، سنتیں خود پڑھنا کیا ہے، فضیلت کا باعث ہے، آپ جہاں بھی پڑھیں پاکیزہ جگہ، لیکن گھر میں پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس سے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ جو ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور گھر میں نماز پڑھنے کی جو برکتیں ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو کیا ہے، قبرستان مت بناؤ، فرمایا قبرستان مت بناؤ۔ تو اس کا مفہوم کیا تھا؟ تو شارحین حدیث نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں تم کیا ہے، نمازوں کے لیے وقت نکالا کرو، اور گھر میں تم کیا ہو، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر گویا قبرستان کی طرح ہے، وہ گھر گویا قبرستان کی طرح ہے۔ قبرستان کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ویران ہوتا ہے، برزخی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے ویران ہوتا ہے، ویرانیت وہاں پر چھا جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اس گھر میں ویرانیت چھا جاتی ہے جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں کیا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض حضرات نے حدیث کے طور پہ ذکر کیا، مگر حقیقت میں کیا ہے، وہ علماء کا قول ہے کہ جو حضرات گھر میں سنتیں پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہے، اس گھر میں رزق میں وسعت ہوتی ہے، اس گھر میں بزرگوں کا تجربہ کیا ہے، حدیث نہیں، بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس گھر میں، فقہ کی کتابوں میں آیا ہے، مراقی الفلاح وغیرہ میں، گھر میں اگر سنتیں پڑھی جائیں، خاص طور پر فجر کی سنتیں گھر میں پڑھی جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سنتوں کے پڑھنے سے، اس سنتوں کے پڑھنے سے گھر میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور گھر کی برکت کا کیا معنی؟ گھر کی برکت کا معنی یہ ہے کہ گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں سب ختم ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں برکت، پریشانی وہاں ہوتی ہے جہاں نحوست ہوتی ہے، یہ نحوست جو ہے برکت کی ضد ہے، اور جہاں برکت آتی ہے وہاں نحوست نہیں ہوتی۔ جب نحوست نہیں ہوتی تو نحوست کی وجہ سے جو چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپسی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اور طرح طرح کی جو گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جن گھروں میں کیا ہے اثرات وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے پڑھنے والوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت کیا ہے، شیطانی چیزوں کا وسوسہ ہے جو اس نمازی کو ڈال رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہے، اب اس گھر میں نور آئے گا، اس گھر میں برکت آئے گی، اللہ کی عنایت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اس گھر پر ہوگا۔ جب کرم ہوگا تو شیاطین کو کیا ہے، اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑے گا، اپنی جگہ چھوڑنا پڑے گا، اس گھر کو سے کیا ہے، اپنی نحوستوں کو سمیٹ کر نکلنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کے ذہن سے کھیلتے ہیں۔ اتنی تو قدرت اللہ پاک نے شیطان کو دی ہے، قرآن خود کہتا ہے یعیدکم الفقر، شیطان کیا کرتا ہے، مار نہیں سکتا مگر ڈراتا ہے کہ مار دوں گا، مر جائیں گے آپ۔ شیطان کیا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یعیدکم الفقر، صدقہ و خیرات مت کرو ورنہ کیا ہوگے، تم محتاج ہو جاؤ گے، اچھے کام کریں گے تو محتاج ہو جاؤ گے۔ آج بھی بہت سے گھروں میں جہاں پر مختلف قسم کے خیالات ہیں، اعتقادات باطلہ ہیں، اور اسلام کا وہ نور موجود نہیں ہے، وہاں آج بھی ہماری بہنوں میں، ماؤں میں کیا ہے، آپ سنیں گے ایسے الفاظ ملتے ہیں، قرآن مت پڑھیں ہمارے گھروں میں، نماز مت پڑھیں ہمارے گھروں میں، قرآن مت کھولیں کیونکہ قرآن کھولنے سے معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔
یہ در حقیقت ان کی بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو شیاطین ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں، ان کی زبانوں پر وہی جاری ہوتا ہے جو شیاطین ان سے کہلواتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز اللہ کی عبادت کی وہ جگہ جو ہے اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت کا حصہ بن جائے گی، اور اللہ کی رحمت کا حصہ بن جائے گی تو شیاطین وہاں نہیں رہ پائیں گے، اسی لیے کیا ہے وہ اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ لیکن مناسب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ 2 رکعات فجر کی سنتیں جو ہیں نا وہ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 2 روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر کی یہ 2 رکعات دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیاوی جتنی چیزیں ہیں نا، اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیزیں ہیں نا، ان سے بھی اگر بہتر کوئی چیز ہے تو وہ فجر کی 2 رکعات سنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جس سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے، اسی لیے فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے اسے اونٹ وغیرہ رون دیں گے تب بھی کیا ہے وہ فجر کی سنتیں پڑھنا نہ چھوڑے، یعنی وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں اسے اندیشہ ہے کہ نماز کے دوران کیا ہے سواریاں بے قابو ہو کر اس پر چڑھ جائیں گی، اس بات کا احساس بھی ہو تو وہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑے بولے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی سنتوں کی برکتیں کتنی اہم ہیں، اسی لیے اس کی تاکید زیادہ ہو، فجر کی سنتوں کی تاکید۔ اسی لیے فقہاء کرام نے یہاں تک بتایا، حالانکہ روایت موجود ہے اللہ کے وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جاتی ہے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی، آپ مسجد میں آئے اقامت ہو رہی ہے آپ سنت پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، اجازت نہیں۔ لیکن صحابہ کا معمول یہ تھا کہ فجر میں ان کا طریقہ یہ تھا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف صحابہ سے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ابن مسعود وغیرہ سے روایت نقل فرمائی ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز میں اگر مسجد میں تاخیر سے پہنچتے کہ جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو کسی ستون کے آڑ میں جا کر کیا ہے وہ سنت ادا کرتے اور امام صاحب کے نماز ختم ہونے سے پہلے آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے، کیونکہ سنت کا تو اصل مقام وہی ہے، اگرچہ کہ بعد میں پڑھا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی کیا ہے عند الاحناف دلائل کی روشنی میں ہے نا بالکل فجر کی فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ کہ ابو داؤد کی ایک ضعیف الاسناد روایت ہے جس کی وجہ سے بعض فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ ایک روایت صحیح بخاری کی صحیح سند سے موجود ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے، تو اسی لیے کیا ہے فجر کی نماز کے بعد سنتیں اگر نہیں پڑھے ہیں تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، انتظار کریں جب اشراق کا وقت ہوگا یعنی سورج ایک نیزہ بلند ہوگا تب جا کے کیا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھیں، کیونکہ وہ قبلیہ ہے، سنت قبلیہ ہے، پہلے پڑھے جانے والی، تو اسی لیے اس کی تاکید کی وجہ سے اتنی گنجائش پیدا کی گئی کہ اگر آپ مسجد پہنچیں جماعت چل رہی ہے تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ علیحدہ کہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں آ کر کیا عین صفوں میں ٹھہر جاتے ہیں، وقت ہونے کے باوجود بھی صفوں میں ٹھہرتے ہیں، شاید ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم سنت پڑھ رہے ہیں ہماری وجہ سے کیا ہے جماعت کی تاخیر ہوگی، ایسا شاید ارادہ ہوگا ان کا، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آئیں تاخیر سے تو سنت کیا ہے کسی دیوار کے پیچھے ستون کے پیچھے سنت پڑھیں، ایک طرف گوشے میں سنت پڑھیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو فجر کی جماعت مل جائے گی، اگر یقین نہیں ہے ایسے وقت میں آپ بیدار ہوئے کہ مسجد پہنچے تو آپ فجر کی سنت پڑھیں گے تو پھر بالکل کیا ہے فجر کی جماعت ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ آپ آ کر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ پھر وہ سنتیں کب پڑھیں؟ سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت ہوتا ہے تو تب کیا ہے وہ سنتیں پڑھیں۔ فقہ حنفیہ کا یہی مسئلہ ہے، میں اب اس اختلاف میں جانا نہیں چاہتا، مگر فقہ حنفیہ کا مفتبی قول یہی ہے اور یہی مناسب بھی ہے روایات کی روشنی میں، اگرچہ کہ دیگر فقہا دیگر روایات کی بنا پر دوسرے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت فجر کی بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر اگر اس کو گھر میں پڑھا جائے تو بڑی برکت ہے، گھر میں پڑھا جائے تو اس سے بڑی برکت ہے، اور گھر کا آدمی گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے سنت، فرض تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، سنت اگر پڑھتا ہے تو اس کا گھر کے ماحول پر بھی، گھر کے بچوں پر بھی کیا ہے نفسیاتی طور پر ایک مثبت اثر پڑتا ہے، ایک اچھا اثر پڑتا ہے، چھوٹے بچوں پر بھی کیا ہے ایک اچھا اثر پڑتا ہے، ان کو
شعوری طور پر، لاشعوری طور پر ایک فکر ان کے اندر بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی ان کا شعور جب بیدار ہوتا ہے تو وہ چونکہ برسوں سے یہ معمول اپنے گھر والوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے والدہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے والد صاحب گھر میں سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ذہن بھی کیا ہے نمازوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے بچوں کو خیر کی طرف مائل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور گھر میں نماز پڑھ کر کیا ہے ہم گھر کو قبرستان مت بناؤ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بہتر صورت کیا ہے، ہو سکے تو گھر میں پڑھیں، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ مسجد میں آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں آ کے سنت پڑھنا گناہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، افضل کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے خلاف کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو اگر یہ افضل ہے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ کریں تو زیادہ ثواب ہے، اگر وہ نہ کریں آپ تو اس کے مقابل جو چیز ہے وہ بھی کر لیں تو ثواب ہے، ثواب ہے۔ آپ مسجد میں آ کے سنت پڑھیں گے تو بھی ثواب ملے گا۔ پھر آپ گھر میں سنت پڑھنے کے مسئلے میں اہتمام کرنے جا کے آپ مسجد کی فجر کی جماعت گنوا بیٹھیں تو یہ سنت موقدہ کو ترک، ایک سنت کے ادا کرنے کے لیے آپ اس سے بڑی جو سنت ہے نا اس کو ترک کر رہے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ وقت سے پہلے آپ بیدار ہو گئے ہیں، آپ آرام سے مسجد میں ہے نا ایک گھر میں سنتیں پڑھ کے مسجد تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں سنتیں پڑھیں، کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہوگا۔ اور ہلکی سنتیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فجر سے کی جو سنت ہوتی تھی نا وہ طویل نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی طویل پڑھتا ہے تو بھی اجازت ہے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، یہاں پر صاحب کتاب نے بیان کیا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، اگر طویل پڑھتا ہے تو بھی اجازت ہے، مگر خفیف پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے رات میں، تو سو کے اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، تب بھی اللہ کے وسلم پہلی 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا ہلکے پڑھتے تھے۔ اس سے کیا ہے ذہنی طور پر کیا ہے آدمی عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ایک دم سے کیا ہے نیند ابھی پوری طور پہ آپ کی گئی نہیں ہے، آپ لمبی رکعتیں اگر پڑھنا شروع کر دیں تو بسا اوقات نیند کا اثر ہو کے آپ کے پڑھنے میں، آپ کے ذکر وغیرہ میں کیا ہے خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہلکے طور پر پڑھنے سے کیا ہے انہی 2 رکعتوں میں آدمی پورے طور پہ نشاط میں آ جاتا ہے، پورے طور پہ کیا ہے چست ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آقا علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا، ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور سامعین محترم اعزائے گرامی، اس کے بعد دوسری سنت مبارکہ جو ہے وہ بھی اہم ہے، اگر ہو سکے تو کریں، یہ بھی افضل والا معاملہ ہے، کیونکہ مساجدوں میں خاص طور پر کیا ہے ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، وضو وغیرہ کے لیے انتظامات ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ نمازی آئیں وضو کریں، طہارت وغیرہ سے فارغ ہوں، اسی لیے آپ مسجد آئیں اور وضو کریں تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور وضو کا جو ثواب ملنا ہے آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ تھوڑا اپنے اوپر کیا ہے سختی کر لیتا ہے، کیونکہ مستحبات پہ عمل کرنے سے کیا ہے نفس پر کیا ہے گرا گزرتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے مستحبات پر عمل کرنا۔ مستحبات پر عمل کرتا ہے تو اس سے کیا ہے نفس امارہ کو کیا ہے تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سختی اگر برداشت کرے ہو تو اس میں اور اسے ثواب ملتا ہے، اور اسے ثواب ملتا ہے۔ وہ ثواب کیا ہے ہر نماز کے لیے، خاص طور پر فجر کے لیے اگر اس بات کی آپ کوشش کریں کہ گھر ہی سے وضو کر آئیں، گھر ہی سے وضو کریں، اور سیدھی سی بات ہے اگر آپ سنتیں گھر میں پڑھنا شروع کر دیں تو گھر ہی سے آپ کا وضو ہوگا، گھر ہی سے آپ کا وضو ہوگا۔ ہاں اگر کسی کے لیے عذر ہے، عمر رسیدہ ہیں جن کا وضو زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں اور دور دراز سے وہ مسجدوں کو پہنچتے ہیں اور مسجد آئے تک کیا ہے ان کا وضو باقی نہیں رہتا، راستے وغیرہ میں کیا ہے سواری وغیرہ سے آنے کی وجہ سے اچھل کود میں کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو عمر کے حساب سے بہت سی مجبوریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آ سکتے ہیں، بالکل مسجد میں آ کے کیا ہے وضو کر سکتے ہیں۔ مگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ گھر سے وضو کر کے آ سکتے ہیں تو اس میں زیادہ فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول مبارک تھا کہ آپ گھر ہی سے وضو کر کے آتے تھے اور گھر ہی سے کیا ہے سنت پڑھ کے آتے تھے۔ اب گھر سے وضو کر کے آتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے آپ اندازہ کریں۔ مورد الظمآن حدیث پاک کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ کتاب ہے صحیح ابن حبان کی دوسری ترتیب، یعنی صحیح ابن حبان میں صاحب کتاب نے جو ترتیب دی تھی اس سے ہٹ کر آپ نے اسی روایتوں کو ہے نا ایک مخصوص نقطۂ نظر سے کیا ہے اس کو ترتیب دی۔ تو جلد دوم صفحہ نمبر 365 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کیا ہے مسلمانوں کے ایک ٹکڑی کو، صحابہ کی ایک ٹکڑی کو روانہ فرمایا. وہ جلدی آئے، وہ جنگ میں کیا ہے جلدی ان کو فتح نصیب ہوئی، زیادہ وقت نہیں لگا اور مال غنیمت لے کر آئے. فاعظم الغنیمت، تو انہوں نے اس طرح کم محنت سے مال غنیمت حاصل ہو گیا نا، اس کو بڑا سمجھا. اور ایک شخص نے اللہ کے وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ما رأینا بعث قوم بأسرع کرۃ واعظم غنیمۃ. یا رسول اللہ ہم نے کسی قوم کی ٹکڑی کو اتنا جلدی جنگ میں جا کر مال غنیمت لے کر آتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ تعجب سے ایک شخص نے عرض کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باسرع کرۃ واعظم غنیمۃ من ھذا البعث. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا ایک عمل جس کے کرنے والے اس سے بھی زیادہ کم وقت میں کیا ہے جہاد میں جا کر غنیمت حاصل کرنے والے اس سے بھی کم وقت میں جا کر غنیمت حاصل کرنے والوں سے زیادہ ہیں. یعنی غنیمت حاصل کر کے جو ثواب انہوں کمائے اس سے بھی زیادہ انہیں ثواب نصیب ہوتا ہے، اور اس سے بھی کم وقت لگتا ہے. اتنا جو وقت لگا اس سے بھی کم وقت لگتا ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا، رجل توضأ فی بیتہ فاحسن وضوءہ ثم تحمل الى المسجد فصلى فيه الغداة ثم عقب بصلاة الضحى فقد اسرع الکرۃ واعظم الغنیمہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بندہ جو اپنے گھر میں وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور پھر اس کے بعد مسجد کو جائے اور مسجد میں فجر کی نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد وہیں اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو تو عشاء کی نماز پڑھے، تو یہ ایسا شخص ہے جو بہت جلدی گیا اور تم سے زیادہ کیا ہے غنیمت لے کر آئے، تم سے زیادہ غنیمت لے کر آئے. اور ایک حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان احدکم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء وضوء ثم اتى المسجد. کوئی بندہ کیا ہے اپنے گھر میں وضو کیا اور اچھا وضو کر کے کیا ہے مسجد آیا، لا ينهزه الا الصلاۃ، وہ گھر سے نکلا ہی مسجد کے لیے ہے، اس کا وضو کرنا نماز کے لیے تھا، مسجد کو آنے کے لیے تھا، اور اسی غرض سے نکلا ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے اس کی. لم یخطو خطوۃ الا رفع اللہ عز وجل بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ حتى يدخل المسجد. اس کے بعد وہ مسجد کو جا رہا ہے تو وہ ایک قدم اٹھاتا نہیں ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ پاک جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور اس کی ایک گناہ کو کیا ہے اللہ پاک کیا ہے میٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. یعنی مسجد تک جتنے قدم رکھ کے آتا ہے ہر قدم پر کیا ہے اسے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے جلد 1 صفحہ نمبر 208 میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من توضأ للصلاۃ فاسبغ الوضوء، جو نماز کے لیے وضو کرے اور اچھا وضو کرے، کامل وضو کرے، ثم مشى الى الصلاۃ المکتوبہ، پھر وہ فرض نماز کے لیے جائے، پھر وہ فرض نماز کے لیے جائے. کیونکہ صحابہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ اکثر سنتیں اپنی دکانوں میں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، دکانوں میں اپنے گھروں میں پڑھتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا، جہاں وہ رہتے ہیں وہ مکان بھی برکت والا ہو جاتا تھا، برکت والا ہو جاتا تھا. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جہاں وہ پڑھی جاتی ہے اللہ کی عبادت ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ ہے نا، وہ خطہ جو ہے نا برکت والا ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے. اسی لیے تو حکم ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، کیا فرض پڑھنے کے بعد صفیں توڑی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. سنتیں پڑھنے کے لیے بس اوقات الگ الگ ٹھہر کے ہٹ کے الگ الگ جگہ سنتیں پڑھنے کی آپ ترغیب دیتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ مسجد کا ہر خطہ چاہتا ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے، اس پر سجدہ کیا جائے، اس پر اللہ کی عبادت کی جائے، وہ اس کے لیے گواہ بن جائے گا. تو وہ نماز فرض کے لیے گیا، فصلاها مع الناس، جا کر کیا ہے لوگوں کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، او مع الجماع، یا جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی. ایسا بولے اللہ کے رسول ایسا، یا یہ فرمایا اللہ کے رسول فی المسجد، مسجد میں نماز پڑھی. غفر اللہ لہ ذنوبہ، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا، یہ جو عمل کیا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو یہ ایک معمول ہے، کوشش کرنی چاہیے کبھی کبھار اس معمول میں آگے پیچھے ہو تو چلے گا،
اگر ہو سکے تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر آئیں، نہیں تو آپ مسجد میں جو وضو خانے ہیں بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وضو کا آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو فضیلتیں گھر سے وضو کرنے کی ہیں، گھر کے آنے کی ہیں نا، یہ فضیلتیں کیا ہے اس میں میسر نہیں آئے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک سے میں نے عرض کیا، وہ کیا ہے، آپ سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں اگر ہو سکے تو فجر کی۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو گھر سے نکلنے کے جو بھی آداب ہیں وہ سارے آداب ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ان آداب کا اہتمام کریں، اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ گھر سے نکلنے کے جو آداب ہیں اسے مستقل عنوان کے تحت بیان کیا جائے گا، تو وہ آپ فجر میں بھی وہ آداب کریں۔ اس کے بعد ایک خاص دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد پہنچنے تک کرتے تھے، گھر سے مسجد پہنچنے تک کرتے تھے، آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا۔ اور اس دعا کا ذکر ہے نا، کئی محدثین نے فرمایا، مختلف روایات میں کئی محدثین نے کیا ہے اس دعا کا ذکر فرمایا، جیسے ابن حبان نے فرمایا، اور اسی طرح دیگر محدثین نے بھی کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ مسجد کو جاتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے تھے، اور دعا اتنی پیاری اور اتنی جامع ہے، اگر بندہ آقا علیہ السلام کی سنت کی نیت سے اس کو پڑھ لیتا ہے اور وہ اس کے حق میں قبول ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کے لیے اس سے برکت والی کوئی بات نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، کیا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا واجعل من امامی نورا واجعل من فوقی نورا واجعل من تحتی نورا اللہم آتینی نورا۔ بعض کتابوں میں کچھ الفاظ اضافہ ہیں، اور دعاؤں کی جو کتاب ہے حسن الحسین وغیرہ اس میں آپ کو مل جائے گی، وہ ساری روایتوں کو جمع کر کے کیا ہے دعا ذکر کریں ہیں، تو اس دعا کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، یاد کر لیں۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ وہ الفاظ جو زبان نبوی سے ادا ہوئے ہیں ان الفاظ کی برکت ہم سوچ کر بھی نہیں لا سکتے، ہم کوشش کر کے بھی نہیں لا سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اب دیکھیں اس دعا میں کتنی جامعیت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ کئی محدثین ہیں نا اس کو گھر سے مسجد جانے کے درمیان عنوان باندھ کر اس دعا کو ذکر فرمائیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میرے دل میں نور عطا فرما۔ کب آپ گھر سے مسجد آ رہے ہیں تو اس وقت آپ دعا کریں اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو منور فرما۔ اس کا عام انداز میں اگر ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اے اللہ میرے دل کو منور فرما دے، وفی لسانی نورا، اور میری زبان کو بھی منور فرما دے۔ جب دل اللہ کے نور میں مستغرق ہو جائے گا تو آپ خود سوچیں اس دل پر کیا ہے کفر کی ظلمتیں طاری نہیں ہوں گی، شرک کی ظلمتیں طاری نہیں ہوں گی، اس دل میں شہوتوں کی ظلمتیں طاری نہیں ہوں گی، اس دل میں کیا ہے اور دیگر گناہ جو حسد ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، منافقت ہے، ایسی کوئی بھی برائی کا اندھیرا پن کیا ہے اس دل میں نہیں آئے گا، جس دل کو اللہ تعالیٰ پرنور کر دے گا، جس دل کو اللہ تعالیٰ منور کر دے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک ہے، فجر کی سنت سے لے کر فجر کے فرض سے پہلے معمول کیا ہے، گھر سے پڑھ کر آئیں اور باوضو ہو کر آئیں، اور جب مسجد سے ہم گھر آ رہے ہوں تو اس دعا کو ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں۔ دعا ایسی ہے اگر اس کا مفہوم آپ کو یاد رہے گا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو کے اگر پڑھنا شروع کر دیں گے تو خدا کی قسم آپ گھر سے مسجد آتے آتے آپ پر حال طاری ہوگا، آپ پر کیفیت طاری ہوگی، کیونکہ دعا ہی ایسی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میں تیری گھر کی طرف تو جا رہا ہوں لیکن اے اللہ میرے دل کو پرنور کر دے۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی، ورنہ وہ تو سراپا نور ہے، سر سے لے کر پیر تک نور ہے، امت کے لیے تعلیم تھی۔ آقا چاہتے ہیں کہ وہ تو نور ہے، ان کی امت بھی نور والی بنے، ان کی امت بھی
نور والی بنے، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اس کے بعد وفی لسانی نورا، اے اللہ میری زبان کو بھی پر نور کر دے، میری زبان میں بھی نور کر دے۔ اب زبان میں نور آئے گا تو پھر زبان سے وہ چیزیں ادا نہیں ہوگی جس سے اللہ کی ناراضگی لاحق ہو، جس سے بندہ کیا ہے دنیا و آخرت میں اللہ کی پکڑ میں آئے، تو گناہ سے زبان محفوظ ہو جائے گی۔ وجعل فی سمعی نورا، اور اے اللہ میری سماعتوں میں بھی نور عطا فرما دے، میری سماعتوں میں بھی نور عطا فرما دے۔ جو اصل ہے وہ دل ہے، اسے بھی پر نور کر دے، اور دل پر جن چیزوں کی وجہ سے اثر ہوتا ہے، وہ انسان کی آنکھ ہے، وہ انسان کی زبان ہے، وہ انسان کے کان ہیں، تو یہ انسان کے اعضاء اہم ہیں جس سے کیا ہے دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھا یا برا جو اثر ہوتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے، وہ جو سنتا ہے، وہ جو بولتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ جو بولتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ خاموش رہیں بہت دیر تک، آپ کی کیفیت الگ ہوگی۔ آپ بہت زیادہ باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، آپ بہت زیادہ باتیں کریں، تو خاموش رہنے سے دل پر جو کیفیت تھی وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اہم ذریعے ہیں، تو اسی لیے آقا نے فرمایا دل کو پر نور کر دیں، اور اس کے بعد فرمایا زبان کو پر نور کر دیں، اور اس کے بعد فرمایا سماعت کو پر نور کر دیں۔ اب سماعت پر نور ہوگی تو پھر اس بندے سے کیا ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، اور جو حق کی بات ہے اس سماعت سے ٹکرا کر واپس نہیں جائے گی، بلکہ دل تک رسائی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ منافقوں کے حوالے سے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، فرمایا یعنی دیکھنے میں ان کی بھی ہماری طرح کان ہے، ہماری طرح کیا ہے دل ہے، ہماری طرح کیا ہے ان کی بھی نگاہیں ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، لیکن آنکھیں ہیں، دنیا کی چیزیں دکھائی دیتی ہے، لیکن جو حق ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی زبان پر، ان کے دل پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی سماعتوں پر کیا ہے مہر لگا دی گئی ہے، مہر لگا دی گئی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا پر نور کر دے، زبان کو بھی پر نور کر دے، اور سماعت کو بھی پر نور کر دے، بصارت کو بھی پر نور کر دے۔ فرمایا وجعل فی سمعی نورا، وجعل فی بصری نورا، وجعل من خلفی نورا، اے اللہ انسان کو کوئی بھی چیز لاحق ہو تو 6 جہتوں سے لاحق ہوتی ہے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے۔ آقا نے فرمایا اے اللہ میرے پیچھے بھی نور کر دے، میری پیچھے والی جہت کو بھی نور کر دے، تاکہ جتنی ظلمت والی چیزیں ہیں نا پیچھے سے بھی مجھ پر حاوی نہ ہو سکے۔ اور فرمایا ومن امامی نورا، اے اللہ میرے سامنے بھی نور کر دے، میرے سامنے بھی نور کر دے۔ گویا یہ اعلان تھا کہ سامنے کی جہت بھی پر نور ہوگی تو ظلمتیں سامنے سے بھی کیا ہے اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرمایا وجعل من فوقی نورا، اے اللہ میرے اوپر بھی نور کر دے، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے بھی نور کر دے۔ اور بعض روایتوں میں ہے وفی یمینی وفی یساری نورا، یعنی میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے، یعنی پوری جہات کو پر نور بنا دے، مجھے بھی پر نور بنا دے، میرے دل کو بھی پر نور بنا دے، اور دل تک جن چیزوں سے اثر ہوتا ہے وہ سارے راہوں کو بھی، ان طریقوں کو بھی کیا ہے پر نور بنا دے، ساری جہتوں کو بھی میرے لیے کیا ہے پر نور بنا دے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم آتینی نورا، اے اللہ مجھے بھی نور عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی نور عطا فرما۔ اور ایک روایت میں ہے اللہم اجعلنی نورا، اے اللہ مجھے بھی سراپا نور بنا دے، مجھے بھی سراپا نور بنا دے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مسجد میں جاتے ہوئے اس کو پڑھتے تھے، کبھی کبھار نماز میں سجدے میں کیا ہے آقا علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے، سجدے میں بھی دعا کرتے تھے، لیکن بہت سے محدثین نے اس کو خاص طور پر کیا ہے مسجد کو جاتے ہوئے جن دعاؤں میں خاص طور پر اس دعا کا ذکر ہے، اور اس میں ایک طرف حفاظت کا عمل ہے، انسان کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن اس کی زندگی پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ نبوی کلمات کو پڑھتا ہے تو یہ دعا بھی ہے، دعا کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا، پھر یہ دعا قبول ہو کر اپنا اثر دکھاتی ہے تو اسے جسمانی روحانی طور پر بھی کیا ہے اس کا فائدہ حاصل ہوگا، جسمانی اور روحانی طور پر بھی، اور اس کا اثر وہ دنیا میں بھی محسوس کرے گا اور آخرت میں بھی کیا ہے اجر و ثواب بھی ملے گا، اس کا اثر محسوس کرے گا۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب اہل ایمان نکلتے ہیں تو ان کے سامنے نور انہیں راستہ بتا رہا ہوتا ہے، میدان محشر میں نور انہیں راستہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں دعا سکھائی گئی اللہم ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دیں۔ یہ نور کہاں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یسعی بین ایدیہم، وہ نور کیا ہے ان کے سامنے چلے گا، اور اس کی روشنی میں کیا ہے اہل ایمان محشر میں پہنچیں گے۔
وہی منافق آئیں گے، وہ کہیں گے رکو، کیوں؟ فلتمسوا من نور، ہم تمہارے نور سے کیا ہے کچھ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نور نہیں ہوگا، ان کے پاس تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ تو گویا یہ دعائے مبارک جو ہے یہ دنیا میں بھی ہمیں برکتیں دلاتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں برکتیں دلاتی ہیں۔ اور جو اہل اللہ ہیں جن پر روحانیت کھلتی ہے ان کا اپنا تجربہ ہے کہ عام طور پر شیاطین وغیرہ کے جو بھی اثرات انسان پر ہوتے ہیں ایسے ہی لوگوں پر ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان اور عمل کا نور نہیں ہوتا۔ ایمان اور عمل کا نور جن کے پاس کم ہوتا ہے ان پر ایسی چیزیں بہت جلدی حاوی ہوتے ہیں۔ اور یہ نبوی دعائیں تو ایسا حفاظتی دستہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی ساحر کا سحر، کسی بری نظر کا برا اثر اور کسی جنات و شیاطین کی ایذا اس بندے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ تو نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، دعا کا ثواب بھی ملے گا، آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اس کو بے انتہا برکتیں نصیب ہوگی۔ تو فجر شروع ہونے کے بعد سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم کوشش کریں فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں۔ ایسے تو گزشتہ نشست میں بتا دیا گیا کہ معمول ہمارا کیا ہونا چاہیے، آخری تہائی رات میں اٹھنے کا معمول ہونا چاہیے، پھر وہ نبوی اعمال ہم کریں تو اس کی بے شمار برکتیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اس کے بعد اگر فجر ہی کو آپ کو اٹھنے کا معمول ہے تو کم از کم اتنی کوشش کریں کہ اذان کے وقت ہم اٹھیں تاکہ اذان کے کلمات دہرانے کا ہمیں موقع مل سکے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل کر سکے۔ پھر اس کے بعد گھر ہی میں وضو کریں تاکہ یہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں، اور ہو سکے وقت ہے تو گھر ہی میں کیا ہے ہلکی 2 رکعتیں کیا ہے سنت ادا کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک احادیث میں ذکر کیا گیا کہ آپ سنتوں میں اکثر جو فجر کی سنتیں ہیں اس میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں ہے نا سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو کبھی دوسرا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے پڑھنے کا معمول ہے، دن بھر میں نمازوں میں اتنا آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر کبھی کبھار تو کم از کم کیا ہے سنت کی نیت سے یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں کیا ہے سورہ اخلاص، اور اس کے بعد جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کے جو آداب ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے گھر والوں کو سلام کر کے دعا پڑھتے ہوئے نکلیں، اور راستے میں جب آتے ہیں مسجد کو آنے سے پہلے، ابھی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے راستے میں کیا ہے یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی یمینی نورا وفی شمالی نورا وفی فوقی نورا وفی تحتی نورا وفی امامی نورا وفی خلفی نورا وجعلنی نورا واتی نورا۔ بعض روایتوں میں فعل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ابھی میں نے پڑھا، بعض روایتوں میں صرف عطف ہے، ایک بار فعل ذکر کریں۔ اس طرح بھی مروی ہے اللہ کے وسلم سے، اس طرح بھی مروی ہے، جس انداز سے بھی آسانی ہو پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ دن دیکھ کے پڑھیں، دھیرے دھیرے کیا ہے وہ چیز آپ کو عادت پڑ جائے گی اس کی۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے آپ نبوی اعمال پر عمل کر رہے ہیں، تو میں اپنا تجربہ بھی سنا رہا ہوں، اپنے بزرگوں کا تجربہ بھی سنا رہا ہوں کہ یہ نبوی اعمال اس میں آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے نہیں دکھنے والے اتنے فوائد ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہت سی ایسی روحانی چیزیں جو شیطانی چیزیں ہیں نا ایسے افراد تک آتی ہے مگر ان تک آ نہیں پاتی۔ بڑے سے بڑے جادوگر کیا ہے پریشان رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کو ادا کر رہا ہے جن کا ہر معمول ہے نا وہی الہی ہے، گویا وہ اللہ کے حکم کی پابجائی میں لگا ہوا ہے، تو اللہ خود اس کی حفاظت کا ایسا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، مسجد تک پہنچنے کے فجر میں یہ آداب ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلی نشست میں اس کے بعد کے جو احوال ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے